بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل عرض کیا کہ جو جانور ہوتے ہیں انہوں نے اپنا ان کا ایک پختہ جو پیدا ہوتے ہیں ایک پختہ فریم ورک ہوتا ہے، انہوں نے اپنا ایک چوکھٹا بنایا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق ہی انہوں نے چلنا ہوتا ہے۔ ایک بیچارہ انسان ہی ہوتا ہے کہ جس نے یعنی جب پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اس نے پہلے وہ تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، تعلیم حاصل کر کے پوچھ کے استفسار کر کے وہ اپنا ایک ڈھانچہ بنا لیتا ہے، اپنا ایک وہ ڈگر سیٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کے مطابق اس کو چلنا ہوتا ہے۔ سارا ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ عاصم جو ہیں اسلم اظہر صاحب اس وقت مینیجنگ ڈائریکٹر پروگرام مینیجر ہوا کرتے تھے 64 میں، یعنی جب ٹیلی ویژن بنا ہے تو اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ریڈیو سے وابستہ تھا، تو اسلم اظہر صاحب کا مجھے فون آیا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز ہو گیا ہے، تو آئیں اس میں آپ بھی شامل ہوں کیونکہ وہ ڈرامہ وغیرہ لکھنے کا سوچیں۔ کہتے میں بڑا ڈر گیا، گھبرا گیا، دل واقعی بڑا ڈرا ہوا تھا کہ میں نے تو نہ کوئی باہر سے، اس کے لیے تو لوگ باہر سے ڈگری حاصل کر کے آتے ہیں، باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، تو مجھے تو اس کا کوئی نہ تجربہ ہے نہ کوئی پتہ ہے ڈرامہ کیسے لکھتے ہیں۔ تو ریڈیو کی تو اور بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس بولنا ہوتا ہے، لیکن ڈرامے میں تو کردار کے باقاعدہ سارا یعنی وہ لکھنا ایک بہت مشکل کام تھا۔ بہرحال میں ان کے میں حامی بھری اور میں گیا ان کے دفتر جاتا ہوں تو وہ کسی مصروف تھے کام میں، تو میں ادھر باہر جو ایک کمرہ تھا اس میں بیٹھ گیا، ایک کرسی پر میں بیٹھ گیا، تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بینچ پر ایک اور نوجوان بھی بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے اسے مخاطب کیا، پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ کہتا ہے گل سید۔ تو میں نے کہا تم بھی یہاں صاحب سے ملنے آئے ہو؟ کہتا ہاں جی ملنے آیا ہوں۔ تو مجھے پتہ نہیں کیوں اس وقت ہی اس کے انداز سے، اس کے چہرے سے اور اس کا جو بات کرنے کا انداز تھا اس سے کچھ اوروں کی نسبت کچھ مختلف سا لگا۔ خیر اس نے بھی ملا جو اس کو کام تھا اور میں نے بھی ایک ملا اور اس میں بات وغیرہ ہو گئی، سلسلہ چلتا رہا۔ اس کو جو اس وقت پروگرام مینیجر وغیرہ جو بھی ہوتے تھے ان کا جو تھا بڑی گاڑی کا ڈرائیور رکھ لیا گیا، اس کی بھی نوکری ہو گئی اور میرا بھی ظاہر آنا جانا پروگرام کے سلسلے میں ادھر لگتا رہتا تھا، تو آمنا سامنا ہو جاتا تھا، تو جب بھی ملتا بڑے ادب سے ملتا، بڑا احترام کرتا اور ادب سے سلام کیا کرتا تھا۔ اور بھی 2000 کے قریب ملازمین تھے، سب کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا، لیکن بہرحال میری سوچ ان لوگوں سے ذرا مختلف تھی کیونکہ مجھے اس میں کچھ ان سے مختلف یہ لگتا تھا۔ اب اور ملازمین بھی تھے جو چھوٹے جو ملازمین تھے کام وغیرہ کرتے تھے، تو وہ کوئی احتجاج وغیرہ کرتے یا کوئی اپنی کم تنخواہوں کے خلاف وغیرہ، تو میں نے کبھی وہ نعرے لگاتے تھے تو یہ کونے میں کھڑا ہو جاتا، تو میں نے اسے کہا گل سید تم بھی نعرے لگاؤ۔ کہتا پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے سر یا یہ نہیں ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نہیں نعرے لگا سکتا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور اسی طرح دن مہینے گزر گئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن ہم سب پوری ٹیم شوٹنگ کے لیے کہیں آؤٹ ڈور شوٹنگ تھی، تو کہیں باہر گئے، جو سارا لوکیشن تھی وہ راوی کوئی دریا تھا، اس کا کنارہ تھا، پانی کے پاس تھا، تو ادھر سب نے جانا تھا، اکٹھے ہوئے۔ تو ادھر گل سید کا نا ایک بیٹا تھا جو کہ یہ جو کیبل مین نہیں ہوتے جو تاریں پکڑاتے ہیں، جو وہ بھی ادھر تھا، اس کو بھی نوکری پہ رکھا گیا تھا گل سید کے اچھے سلوک کی وجہ سے اور باقی لوگوں کی نے اس کی سفارش کر کے تو اس کو بھی نوکری میں رکھ لیا تھا۔ بڑا خوبصورت اس طرح یہ پٹھانوں کے لڑکے ہوتے ہیں، بڑا دبلا پتلا پیارا سا نوجوان تھا وہ۔ تو خیر ایک جو ہمارے ساتھ ایک خاتون ورکر تھیں، خاتون ایک آرٹسٹ تھیں، ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ بڑا شرارتی تھا بہت زیادہ، یعنی اس کے انداز میں شرارت تھی، جس طرح بچے کے پاس بڑے شرارتی ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ کھیلتے کودتے اس نے کہیں راوی میں چھلانگ لگا دی۔ اب سب لوگ جو تھے وہ ایک دم سب ظاہر ہے کہ پریشان ہو گئے، اور اب سب کو وہاں موجود تمام افراد کو 100% سے بھی زائد یقین تھا کہ وہ بچہ ڈوب جائے گا، وہ بچے گا نہیں، کیونکہ ظاہر پانی راوی کا بڑا گہرا تھا۔ خیر اسی اثنا میں جو گل سید کا بیٹا تھا اس نے تار کیبل وہیں پہ چھوڑی اور بھاگتا ہوا آ کر دریا میں چھلانگ لگا دی اس بچے کو۔ اس نے کیونکہ ابھی زیادہ آگے نہیں گیا تھا، زیادہ گہرا، تو اس نے بچے کو کنارے تک وہ اس نے لے آئے۔
لیکن اسی دوران ظالم لہروں نے گلسید کے بیٹے کو قابو کر لیا. گلسید کا بیٹا لہروں سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا. اس نے اس آرٹسٹ کے بچے کو تو بچا لیا لیکن گلسید کا بیٹا ڈوب گیا. ایک بڑی ظاہر ہے کہ اداس سی تھی کہ ایک سب لوگ ظاہر ہے کہ پریشان تھے, افسوس کی کیفیت تھی, اور ایک جیتا جاگتا ہم انسان ساتھ لے کر گئے تھے تو اس کا ہم جنازہ لے کر واپس آ رہے تھے. سچی بات ہے, اشفاق میں فرماتے ہیں کہ مجھ میں تو حوصلہ نہیں تھا گلسید کا سامنا کرنے کا. ایک باپ نے اپنا بیٹا کھویا تھا جس نے کو بڑے اس نے ظاہر ہے کہ لاڈوں سے ناز سے پالا ہوگا اور اتنا بڑا کیا. خیر میں اس کے پاس گیا تعزیت کے لیے. میں نے کہا جی گلسید بڑا افسوس ہوا. کہتا نہیں جی صاحب جی یہ نہ کہیں, اوپر والے کی مرضی, اللہ کی مرضی. جب اس کا حکم آ گیا اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, یعنی اس بندے کا اتنا پختہ ایمان, پختہ عقیدہ. میں نے کہا پھر بھی کوئی تمہیں دکھ تو ہوا؟ کہتا ہاں جی دکھ تو ہے. میں نے کہا کوئی غم؟ کہتا ہاں جی غم تو ہے. تو میں نے کہا کوئی شکایت؟ کہتا نہیں جی نہیں سر شکایت نہیں, شکایت نہیں کروں گا. میں غم میں تو ڈوب سکتا ہوں, میرا دل درد سے تڑپ تو سکتا ہے, میں اپنے ان پر دکھوں پر مجھے کو پر پامال تو کر سکتے ہیں میرے, لیکن میں شکایت نہیں کروں گا, شکوہ نہیں کروں گا جب اللہ کا حکم آ گیا. اتنا اس بندے کا پختہ ایمان کہ میں بات وہیں پہ دوبارہ اس طرف آتے ہیں کہ اشفاق احمد صاحب کیونکہ اپنے بابے کی ذکر کر رہے تھے, بابے کی بات کر رہے تھے. دیکھیں یہ بابے ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے ہیں, اور ہمیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں. ایک دفعہ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں گاڑی کا وہ سرخ بتی آ گئی تو ٹریفک رک گئی, تو ساتھ والی گاڑی سے ایک آدمی نے جھانک کے کہا اشفاق صاحب وہ بابا جی کا ہمیں بھی بتائیں, اور گاڑی کا شیشہ چڑھا لیا. یعنی کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو بابے کبھی نہیں ملتے کہ جو ان کو ڈھونڈنا چاہتے ہی نہیں. کیونکہ وہی جو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہم نے ایک انا کا, ایک تکبر کا ایک طے چڑھائی ہوئی ہے جس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. تو ہمیں اپنے آس پاس بہت سے لوگوں میں ایسے بہت سے بابے ملتے ہیں, نظر آتے ہیں. خیر وقت گزرتا گیا, عمر جو ہے وہ آگے. دیکھیں جو لوگ ظاہری طور پہ تو ہوتے ہیں نا کہ جنہیں ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں, کوئی بڑا افسر آتا ہے پھر اس سے بھی بڑا افسر آتا ہے, ہم ان کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں, ڈرے دب کے ان کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے ظاہری طور پہ یہ تسلیم کر لیا ہوتا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں. لیکن جو لوگ واقعی بڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا دماغ, ہماری عقل اور ہمارے اندر جو انا اور ہمارا تکبر ہے نا, وہ یہ ہمیں تسلیم نہیں کرنے دیتا, یہ بات ماننے نہیں دیتا کہ وہ بڑے آدمی ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں. وقت گزرتا گیا, میں بھی بوڑھا ہو گیا, اور سید خان جو تھا وہ بھی, گلسید جو تھا وہ بھی ریٹائر ہو گیا ملازمت سے. تو میں نے ظاہر مصروفیت ایسی تھی کہ ملاقات نہ ہو سکی, حالانکہ بڑی دفعہ خواہش ہوئی کہ اس سے کبھی ملاقات ہوتی. پھر ایک دفعہ اس سے ملاقات ہوتی ہے ایک جگہ پہ. تو میں نے پوچھا کہ ہاں بھئی گلسید کیا حال ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ کام وغیرہ کرنے کا تو سوچا ہوگا. وہ کہتا الحمدللہ صاحب جی, بہت خوش دکھائی دیا. کہتا الحمدللہ صاحب جی میں بہت خوش ہوں اور بڑا مطمئن تھا. میں نے کہا کیا سوچا ہے آپ؟ کہتا سب سے پہلے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنا ڈرائیونگ لائسنس پھاڑ دوں گا تاکہ مجھے دوبارہ ڈرائیونگ یا اس طرف جو ہے خواہش پیدا نہ ہو. دوسری چیز جو میں نے سوچی ہے وہ یہ کہ میں اپنے بالوں پر خضاب نہیں لگاؤں گا. تیسری اور آخری بات وہ یہ کہ میں اپنا زیادہ وقت اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں گزارنا چاہتا ہوں, زیادہ دبا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بس میری 3 خواہشیں ہیں صاحب جی, اور اس کے علاوہ کوئی خواہش. تو یہ وہ اتنی خواہشیں لے کر بیٹھا ہوا تھا. اور ہم انسان کیا کرتے ہیں, ہم نے جو ہے ایسے لوگوں کو ہم ماننا چاہتے بھی ہیں لیکن نہیں مان سکتے. کیوں؟ ہمارا تکبر, ہماری انا, ہمارا بڑا پن, کہ ہمارا رتبہ, ہماری ذات, ہمارا حسب نسب, ہماری شان, ہمارا اسٹیٹس جو ہے, یا ہم ہر لحاظ سے ان سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہتر ہیں, جبکہ ہم بہتر ہوتے نہیں. ہم نے ایک بڑا سا انا کا ایک سوٹا ایک رکھا ہوتا ہے, اپنے موٹے پہ رکھا ہوتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ آئیں سامنے تو آئیں ذرا ایسے لوگ, ہم ان کا بوتھا باندھ دیں گے, ہمارے سامنے تو آئیں, ہم ان کے بوتھے سینک دیں گے, ہم ان کو مار دیں گے. اللہ ہم سب پر کے لیے آسانیاں کرے, اور اللہ ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. خدا حافظ.